دوستو، آج ہم ماضی کی خوبصورت ترین اداکارہ صابرہ سلطانہ کا ذکر کریں گے۔ ان کا اصل نام جو والدین نے رکھا تھا وہ صابرہ تھا۔ بعد میں جب یہ جوان ہوئی تو سلطانہ انہوں نے خود سے ساتھ جوڑا تھا، کیونکہ وہ اپنے نام کو کچھ چھوٹا سمجھتی تھیں۔ ان کو گھر میں پیار سے بیبی پکارا جاتا تھا۔ ان کی مادری زبان پشتون تھی، لیکن کراچی میں رہنے کی وجہ سے ان کا لب و لہجہ اردو زبان میں بہت ہی اعلیٰ اور نفیس قسم کا تھا۔ ان کا تعلق ایک پٹھان فیملی سے ہے۔ وہ 21 ستمبر سن 1947 میں انڈیا میں پیدا ہوئیں، پاکستان بننے کے ایک ماہ بعد میں ان کا خاندان ہجرت کر کے پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر کراچی رہائش پذیر ہو گیا۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اور بہت لاڈلی بھی تھی۔ وہ ایک تعلیم یافتہ فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کے والد غلام جیلانی صاحب ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص تھے۔ وہ کراچی میں ہی پلی بڑھی اور وہیں سے اپنی ابتدائی تعلیم بھی حاصل کی۔ انہوں نے انگلش میڈیم میں میٹرک تک تعلیم حاصل کی ہے۔ بچپن ہی سے ان کو مشہور ہونے کا بہت جنون تھا۔ جب جوان ہوئی تو انہوں نے ریڈیو پاکستان کراچی سے نشر ہونے والے ایک بچوں کے پروگرام میں خط بھی لکھا کرتی تھیں، اور جب ان کا نام ریڈیو پر نشر ہوتا تھا تو یہ بہت خوش ہوا کرتی تھی۔ اس وقت ریڈیو کی بہت اہمیت تھی اور ریڈیو پر کام کرنے والے کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ پھر انہوں نے اخبارات کے اشتہارات میں لکس اور دیگر اشیاء کی ایڈز وغیرہ بھی کی، لیکن صرف شوق کی حد تک، تاکہ میرا نام بھی مشہور ہو اور مجھے شہرت ملے اور میں ایک جانی مانی شخصیت بن جاؤں۔ انہیں مشہور ہونے کا بہت زیادہ شوق تھا، کیونکہ ان کے والد صاحب ایڈورٹائزنگ کے شعبے سے منسلک تھے اور گھر میں ان کی ہر بات مانی جاتی تھی، لاڈلی، ضدی اور اکلوتی ہونے کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے ان کے اشتہارات اخبارات میں چھپنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی، اور پھر ان کو فلموں میں کام کرنے کا شوق پیدا ہوا، جس کا اظہار انہوں نے اپنے والد سے کیا، جو انکار کی صورت بنا، لیکن انہوں نے اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ چونکہ تھیں تو وہ بہت ہی خوبصورت اور بڑی ایکٹیو بھی ہوا کرتی تھیں، لہذا ان کے دوستوں نے ان کے حسن کی تعریف کے پل باندھ دیے اور ان کو فلموں میں کام کرنے کا مشورہ دے ڈالا۔ شوق تو ان کو بہت تھا فلموں میں کام کرنے کا، لہذا انہوں نے اس طرف سوچنا شروع کر دیا۔ اسی دوران ان کے اشتہارات جب کراچی کے فلم پروڈیوسر نے دیکھے تو ان کے والد سے رابطہ کیا۔ والد صاحب نے انکار کر دیا، لیکن بیٹی کی مرضی کے آگے ان کی ایک نہ چلی اور انہیں فلموں میں کام کرنے کی اجازت مل ہی گئی۔ یہ سن 1960 کی بات ہے۔ فلموں میں ان کو پہلا چانس فلم ڈائریکٹر AH صدیقی نے اپنی اردو فلم انصاف سن 1960 میں دیا۔ یہ فلم کراچی میں ہی بنی تھی۔ اس میں ان کا کام سپورٹنگ اداکارہ کا تھا۔ اس فلم کی ہیروئن اداکارہ نیلو اور اداکار کمال تھے۔ ان کی جوڑی اداکار ساکی کے ساتھ تھی۔ فلم کامیاب رہی اور سلور جوبلی کے پائیدان تک پہنچی۔ کراچی میں ہی ان کی 2 فلمیں اور بنیں۔ سن 1961 میں تم نہ مانو، جس کے فلم ڈائریکٹر حبیب سرحدی اور ہیرو ہیروئن اداکار حبیب اور اداکارہ بہار تھیں، اور سن 1963 میں یہودی کی لڑکی، اس فلم کے ڈائریکٹر S چاولہ تھے۔ فلم ایوریج رہی۔ فلم کے ہیرو اور ہیروئن اداکار درپن اور اداکارہ نیّر سلطانہ تھیں۔ ان 3 فلموں کے بعد لاہور کے فلم ساز و فلم ڈائریکٹر شباب کرانوی، جو اپنی 2 فلموں کے لیے ایک نئی لڑکی کی تلاش میں تھے، ان کو ایک مشہوری کے اشتہار میں دیکھا اور پھر ان کے والد سے رابطہ کیا اور لاہور آنے کو کہا۔ بڑی مشکل سے وہ لاہور آنے کے لیے رضامند ہوئے، کیونکہ وہ کراچی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ بہرحال وہ لاہور آ گئے۔ فلم ڈائریکٹر شباب کرانوی نے ان سے ملاقات کی، بات چیت ہوئی، ان کو دیکھا، ان کو صابرہ بہت پسند آئیں اور انہوں نے ان کے والد سے اجازت حاصل کی اور اپنی 2 نئی فلموں شکریہ سن 1964 اور جمیلہ سن 1964 کے لیے بطور ہیروئن سائن کر لیا۔ اس سے پہلے وہ اپنی 3 فلموں میں صرف سپورٹنگ رول تک ہی محدود رہیں۔
فلم شکریہ میں ان کے ساتھ ہیرو کا رول اداکار علاؤدین کر رہے تھے۔ فلم کامیاب رہی اور سلور جوبلی منائی۔ اس فلم کا ایک گانا بہت مشہور ہوا تھا، بول تھے ایک میرا چاند ایک میرا تارا، امی کی لاڈلی ابو کا پیارا، جسے نسیم بیگم نے گایا تھا۔ اس فلم کے موسیقار منظور اشرف تھے۔ دوسری فلم جمیلہ میں ان کے ساتھ ہیرو اداکار حبیب تھے اور یہ بھی ایک کامیاب فلم تھی۔ اس فلم کا بھی ایک گانا میں پیار کی بازی ہار چلا تیرے شہر میں پھر نہ آؤں گا کافی مقبول ہوا تھا، جسے گلوکار احمد رشدی نے گایا تھا۔ اس فلم کے موسیقار بھی منظور اشرف تھے، لیکن اسی سال یعنی سن 1964 میں ہی انہوں نے اپنے فلمی کیریئر کی زبردست غلطی فلم ماں کا پیار سائن کر کے کی، جس میں انہوں نے ینگ ٹو اولڈ رول کیا تھا اور ایک ماں کے روپ میں پیش ہوئی تھیں۔ فلم میں ان کا رول ہٹ ہو گیا اور فلم پروڈیوسر اور فلم ڈائریکٹر انہیں ماں کے رول میں ہی پیش کرنے لگے اور یہ چھاپ ان پر ہمیشہ کے لیے لگا دی گئی اور بطور ہیروئن ان کے لیے دروازے بند کر دیے گئے اور وہ صرف ماں یا سپورٹنگ رول کے طور پر ہی کام کرنے پر مجبور ہو گئیں۔ انہوں نے تقریباً 6 فلموں میں بطور ہیروئن کام کیا۔ ان میں فلم شکریہ سن 1964، جمیلہ سن 1964، مجاہد سن 1965، معجزہ سن 1966، میرا سلام سن 1966 اور برما روڈ سن 1967 شامل ہیں۔ ان کے فلمی کیریئر میں 2 فلمی دور شامل ہیں۔ پہلا دور سن 1960 سے سن 1974 تک کا ہے، جو 14 سال پر محیط ہے۔ دوسرا دور سن 1992 سے سن 2012 کا ہے۔ اس دوران انہوں نے سن 93 اور سن 94 میں انہوں نے کام نہیں کیا، یعنی اس دور میں انہوں نے تقریباً 18 سال کام کیا۔ ان دونوں ادوار کا ٹوٹل دورانیہ تقریباً 32 سال بنتا ہے۔ اس دوران انہوں نے تقریباً 60 اردو، پنجابی اور پشتو فلموں میں کام کیا ہے، جن میں 53 اردو فلمیں، 3 پنجابی اور 4 پشتو فلمیں شامل ہیں۔ سن 1974 سے سن 1991 تک انہوں نے کام نہیں کیا تھا، کیونکہ انہوں نے 15 مارچ سن 1974 میں ایک ڈینٹل سرجن یعنی دانتوں کے ڈاکٹر محمد طاہر خان سے شادی کر لی تھی اور شادی کے بعد انہوں نے فلمی دنیا کو چھوڑ دیا تھا، یعنی وہ 17 سال فلمی دنیا سے دور رہیں۔ اس شادی سے ان کی ایک اکلوتی بیٹی بھی پیدا ہوئی، جس کی انہوں نے شادی کر دی ہے اور وہ ایک اچھی زندگی گزار رہی ہیں۔ ان کے شوہر کو دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو گیا تھا۔ شادی کے کچھ عرصے بعد انہوں نے غالباً 14 سال اسکول ٹیچنگ بھی کی ہے، یعنی اسکول میں پڑھاتی بھی رہی ہیں۔ انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈراموں میں بھی کام کیا ہے اور ساتھ ساتھ ماڈلنگ بھی کرتی رہی ہیں۔ ان کا پاکستان ٹیلی ویژن پر پہلا ڈرامہ ایک اردو ڈرامہ دفتری بہو تھا اور اداکارہ صابرہ سلطانہ نے سن 1992 میں فلم ہیرو سے دوبارہ فلمی زندگی کا آغاز کیا، جو اداکار افضل خان عرف جان ریمبو کی بھی پہلی فلم تھی۔ پھر کچھ عرصہ غائب رہیں اور دوبارہ اداکارہ، پروڈیوسر، فلم ڈائریکٹر شمیم آرا نے ان کو سن 1995 میں اپنی فلم لو 95 میں کاسٹ کیا۔ اس طرح وہ ایک بار پھر فلم انڈسٹری میں شامل ہو گئیں اور ماں کے کردار ادا کرنے لگیں اور سن 2012 تک کام کرتی رہیں، ساتھ ساتھ ماڈلنگ بھی کرتی رہیں۔ ان کی پسندیدہ فلموں میں مجاہد، عادل اور جمیلہ شامل ہیں۔ ان کی پہلے دور کی آخری فلم بے مثال تھی، جو سن 1974 میں ریلیز ہوئی، اور اپنے فلمی کیریئر کی آخری فلم ایک پنجابی فلم شیر دل تھی، جو سن 2012 میں ریلیز ہوئی تھی، اور اس فلم کے ہیرو اداکار شان اور ہیروئن اداکارہ سائمہ تھیں۔ آئیے ان کی چند یادگار فلموں کا ذکر کرتے ہیں۔ یہودی کی لڑکی سن 1963، ماں کا پیار سن 1964، چھوٹی بہن سن 1964، کنیز سن 1965، عادل سن 1966، شریک حیات سن 1968، تاج محل سن 1968،
بزدل سن 1969، غرناطہ سن 1971، چراغ کہاں روشنی کہاں سن 1971، سہاگ سن 1972، نیا راستہ سن 1973، بے مثال سن 1975، تیرے پیار میں سن 2000 اور گھر کب آؤ گے سن 2000۔ صابرہ سلطانہ ابھی حیات ہیں اور ان کی عمر 73 سال ہے اور نہایت ہی غریبی کی زندگی گزار رہی ہیں اور ایک کمرے کے گھر میں رہ رہی ہیں۔ حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ ان کے لیے اور دوسرے فنکاروں کی مدد کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں اور ان کی حفاظت کریں۔ فنکار ملک کا اثاثہ ہوتے ہیں اور ان کی قدر کرنی چاہیے۔ شکریہ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ شکریہ۔